اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری 12ویں کی اردو کی کلاس ہے اور ہماری تدریسی کتاب کا نام بہارستانی اردو یہ 12ویں جماعت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون گزرا ہوا زمانہ ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سر سید کے بارے میں ذکر ہو جائے۔ سر سید کا اصل نام سید احمد تھا اور وہ سر خطاب کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان دلی میں 1817 عیسوی میں تولد ہوئے ہیں۔ اصل میں ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے انسسٹرز شاہجہاں کے وقت میں افغان سے ہمدان اور پھر ہمدان سے ہرات کام کرتے کرتے ہندوستان وارد ہوئے اور یہاں پہ شاہی دربار سے وابستہ ہوئے۔ تو یہ سلسلہ عالمگیر ثانی تک قائم رہا۔ سر سید کے والد کو جواد الدولہ کا خطاب بھی دیا گیا، لیکن سر سید کے والد نے لینے سے انکار کر دیا۔ اکبر شاہ ثانی نے سر سید کے والد میر متقی کو عہدے وزارت کے لیے نامزد کیا، لیکن وہ بڑے ہی قناعت پسند تھے اور انہوں نے اپنی قناعت پسندی کے باعث اس سے انکار کر دیا۔ سر سید کی تعلیم کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی سرپرستی ان کی والدہ کی تحت ہوئی، یعنی ان کی تعلیم ان کے والدہ کے زیر سرپرستی ہوئی۔ 1837 عیسوی میں یہ سرہند میں ملازمت اختیار کرتے ہیں اور پھر صدر یہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے صدر امین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ سر سید کے بارے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ ایک مسلح تھے، یعنی قوم کی اصلاح کرنے والے تھے۔ جب برٹش انڈیا میں انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر تھا اور ہندوستان میں بڑے ابتر حالات ہوئے، یہاں پہ 1857 عیسوی کی ناکام بغاوت ہوئی اور دلی کئی بار لٹ چکی، اور اس وقت میں سر سید جیسے مسلح نے آنکھ کھولی اور اس نے اس پورے منظر کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا جا سکتا ہے، تو اس نے ایک حکمت عملی اختیار کر لی اور اس وقت خصوصاً انہوں نے تو پورے ہندوستانی قوم کے لیے، جس میں ہندو مسلمان سب، اور خصوصاً پھر انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی کافی فائدہ پہنچایا۔ علی گڑھ تحریک کا قیام جو انہوں نے عمل میں لایا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو خیر، سر سید کے بارے میں آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جانی پہچانی ہستی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو ان کا لکھا ہوا جو مضمون ہے ہماری کتاب کے اندر وہ ہے گزرا ہوا زمانہ۔ گزرے ہوئے زمانے میں سر سید نے تمثیلی انداز میں ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اپنے قیمتی سمے کو کھو دیتا ہے اور ہمیشہ انسان غلط فہمی میں رہتا ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا، کل نہیں، پرسوں نہیں نرسوں۔ اور جو چیز ہمیں سورہ تکاثر میں بھی ملتی ہے، اللہ کو متخاذ حتی زرتم المقابر، ہم آج کل پرسوں نرسوں کرتے رہتے ہیں جب تک موت ہمیں آ جاتی ہے۔ یہ ایک تمثیلی انداز میں انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو سپنے میں بوڑھا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک اکیلے وہ اپنے گھر میں اکیلے اندھیری رات میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی اب باقی نہیں ہے، اور وہ پوری رات کو اندھیرا ہی اندھیرا جب اسے لگتا ہے وہ کھڑکی کے پٹ کھولتا ہے اور پھر اندھیرا دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مایوس پاتا ہے اور مایوس ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا گزرا ہوا جتنا بھی سارا زمانہ ہے سب کھو دیا، میں نے وقت کی قدر نہیں کی۔ تو چند باتیں ہمیں یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے، اس سبق سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں
کرنا چاہیے، بلکہ وقت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ انسان آخر میں پچھتائے نہ، پھر پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، اور وہ پچھتاوا بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آخر میں سر سید نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میری سوچ کے بہت اور نوجوان اٹھیں جو اپنے قوم کی اصلاح کے لیے جٹ جائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ برس کی آخری رات، برس کہتے ہیں سال کو، یہ سال کی آخری رات ہے۔ یہاں سال کی آخری رات ہم 31 دسمبر بھی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پھر نوروز آتا ہے جو ہندی مہینہ ہوتا ہے، جیسے بیساکھ ہے، جیٹھ ہے، ہاڑ ہے، ساون ہے، بودرون ہے، سوچ ہے، کتک ہے، مگر ہے، پوہ ہے، ماگھ ہے، فگن ہے، چتر ہے۔ یہ تو ہندی اور کہ یہ اصل میں ہندی کے مہینے ہیں، اور یہ اسی مہینوں کی برس کی آخری رات ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، یہاں ابھی ذکر نہیں ہے بچے کا، یہ بچہ ہے، یہ آخر میں یہ بات بتا دی جاتی ہے، یہ بچہ تھا جو ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن شروع میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک بوڑھا آخری رات کو اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، رات بھی ڈھراؤنی ہے، اندھیری ہے، گٹھا چھا رہی ہے۔ یہاں رات کا ذکر ہوا کہ رات ڈھراؤنی ہے۔ رات ڈھراؤنی کب بنتی ہے؟ رات ڈھراؤنی تب بنتی ہے جب باہر آندھی چلتی ہو، جب باہر تاریکی چھائی ہو، جب باہر اندھیرا چھایا ہو، جب باہر ہولناک آندھی چل رہی ہو، تو انسان کا جی گھبراتا ہے۔ اس رات کو ہم ڈھراؤنی رات کہتے ہیں۔ لکھا گیا ہے گٹھا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دھن گھبراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دل تو گھبرائے گا ہی، کیوں؟ یہ تھوڑی کوئی موسیقی باہر بج رہی ہے، نہیں 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 نہیں، یہ تو بجلی باہر تڑپتی ہے، یہ تو آندھی بڑے زوروں سے چلتی ہے، اس سے تو دل گھبرائے گا ہی، اس سے انسان کا دم گٹھے گا ہی۔ بوڑھا نہایت غمگین ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، مگر اس کا غم نہ اس اندھیری گٹھا پہ ہے، اس کا غم نہ اس برس کی آخری رات پہ ہے، اس کا غم نہ اس اکیلے پن پہ ہے، اس کا غم نہ اس پوری گٹھا پہ ہے، بلکہ وہ نہ اس کا غم اندھیری رات پہ ہے، وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا بیتا ہوا سمے یاد دلاتا ہے، اور جب آپ کا بیتا ہوا سمے آپ کو یاد آ جاتا ہے تو انسان کا دل کیا کہتے ہیں اسے، انسان کا دل روتا ہے، تو انسان کو اپنا پچھلا زمانہ یاد آ کر کہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، وہ جتنا اس سے یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا غم بڑھتا ہے، اور پھر غم اتنا بڑھتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ رکھتا ہے اور ڈھانک ڈھانک رونے لگتا ہے، اور اس کے آنکھوں کی لڑی بن کر اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اس کے پچھلے زمانے کے کئی اسٹیجز ہیں، اس کا لڑک پن ہے سب سے پہلے اس کی، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، ادھیڑ پن ہے، بہت سارے پن ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑک پن اس کو یاد آتا ہے، وہ لڑک پن جب کہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ یہ لڑک پن ہر ایک نے جس نے یہ دیکھا ہو بالکل وہ اسے اتفاق کرے گا۔ بچے کو دولت سے پیار نہیں ہوتا ہے، بچے کو پیسے سے پیار نہیں ہوتا ہے، بچے کو صرف مٹھائی سے پیار ہوتا ہے، ریوڑی سے پیار ہوتا ہے، چاکلیٹ سے پیار ہوتا ہے، جم سے پیار ہوتا ہے، آئس کریم سے پیار ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے پیار ہوتا ہے۔ یہ اسی پن کو دکھایا گیا ہے، جوانی کے اسی سٹیج کو یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اس کا وہ سٹیج اسے یاد آ جاتا ہے جس سٹیج میں
اس کی ساری توجہ مٹھائی اور ریوڑی پر ہوتی ہے۔ یہ اشرفیوں کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی کو ترجیح دیتا تھا۔ سارا گھر، ماں، باپ، بھائی، بہن اس کو پیار کرتے تھے، یعنی یہ گھر کا لاڈلا تھا۔ بہنیں اس کی بھلائیاں لے لیتی تھیں، ماں اس کی بھلائیاں لے لیتی تھیں، والد اس کے سائے کے پیچھے اپنی نظری ٹکٹکیں باندھ کر لگاتا تھا۔ پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت چلا آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ یہ مکتب اور مدرسہ ایک فرق ہے۔ مکتبہ ہوتا ہے جہاں آپ صبح پڑھائیں گے یا شام پڑھائیں گے یا دن کو پڑھائیں گے، لیکن مدرسہ ہوتا ہے جہاں آپ کا قیام بھی رہے، جہاں آپ کی 24 گھنٹے آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام رہے، کھانے پینے کا اہتمام رہے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں یہ مکتب چلا جاتا تھا، اور پھر جو ہی اسے مکتب کا نام ذہن پہ آتا ہے تو یہ فوراً اس سے اپنے ہم مکتب یاد آتے ہیں۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا ہے، وہ ایک ایک ساتھی کو یاد کرتا ہے اور بے اختیار چلا اٹھتا ہے۔ ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے میرے گزرے ہوئے زمانے، ہائے میرے پاسٹ، ہائے میرے گزرے ہوئے کل، افسوس کہ میں نے تیری قدر نہیں کی، میں نے تجھے کھو دیا، میں نے تیری قیمت کو نہیں جانا، اور آج میں تجھے بڑی دیر بعد یاد کر رہا ہوں۔ میرے یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے مجھے بہت پچھتاوا ہے۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اس سے کون سی جوانی کا جس میں اس کا چہرہ سرخ اور سفید ہوتا ہے، اس کا بدن سڈول ٹھیل بھرا بھرا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں رسیلی ہوتی ہیں، اس کے دانت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں جیسے موتی کی لڑیاں، اور اس کا دل خوابوں میں بھرا ہوا ڈوبا ہوا دل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں امنگیں اور ولولے ہوتے ہیں، اس کے جذبات اس کے جذبات شباب پہ ہوتے ہیں، جذباتی انسانی کے جوشوں کی خوشی اس سے یاد آتی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، باقی وسلام۔